إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وَإِنَّ لَكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ حاضرین جمعہ، محترم سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا، جس نے ہمارے رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے انبیاء اکرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہو ان تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ بنا کر بھیجا۔ پچھلے جمعہ ہمارے شیخ محترم جس عنوان پر بات کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، وہ مکمل نہیں ہو پائی تھی، ادھوری رہ گئی تھی، تو شیخ کا ارادہ تھا کہ اس جمعہ اس عنوان کو مکمل کیا جائے، لیکن شیخ کو اچانک کچھ کام آ پڑا جس کی وجہ سے شیخ کو جانا پڑا، تو انشاءاللہ جب شیخ آئیں گے تو اس عنوان کو پھر آگے بڑھائیں گے۔ آج میں جس عنوان کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ ہے اخلاق رسول اور ہمارا معاشرہ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ نون یہ حروف مقطعات ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔
آپ دیکھیں گے کہ الف لام میم ذالکل کتاب لا ریب فیہ، تو ذالکل کتاب لا ریب فیہ کا تو ترجمہ آپ کو ملے گا، لیکن آپ ترجمے کی کتاب کے اندر دیکھیں گے الف لام میم کے نیچے الف لام ہی لکھا ہوا رہتا ہے۔ تو نون جو ہے یہ حروف مقطعات ہے اور اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ کسی بھی مفسر نے اپنے تفسیر کے اندر یا کسی بھی مترجم نے اپنے ترجمے کے اندر اس کو نہیں لکھا، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ تقریباً قرآن مجید کے اندر 29 سورتیں ایسی ہیں جن کے شروعات میں اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات کو بیان فرمایا، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا ترجمہ نہیں بتایا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیوں نہیں بتایا؟ تو یا تو اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں، یا تو آپ یہ کہیں کہ اللہ کے نبی کو تو معلوم تھا، اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا اس لیے نبی نے نہیں بتایا، یا اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا اس کے باوجود بھی نبی نے نہیں بتایا تھا، حروف مقطعات کا جو ترجمہ ہے، جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اس کے باوجود بھی نبی نے نہیں بتایا۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے، اگر آپ کا ماننا یہ ہے، تو پھر آپ قرآن کی اس آیت کو دیکھیے جہاں پر اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر جو چیزیں اتاری ہے، ہم نے آپ پر جو چیزیں نازل کی ہیں، وہ تمام کے تمام چیزیں آپ لوگوں کو بتا دیں، وہ تمام کے تمام چیزیں آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ اگر آپ نے اس میں سے کچھ رکھا، اگر آپ اس میں سے کوئی بات چھپایا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو بھلا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالت میں خیانت کیے، رسالت کا حق ادا کیے بغیر چلے گئے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا اس کے باوجود بھی نبی نے نہیں بتایا۔ تو ایک ہی جواب بچتا ہے کہ نبی کو معلوم نہیں تھا اس لیے نبی نے نہیں بتایا۔ جب آپ یہ کہیں گے تو اور ایک عقیدے کا رد ہو جائے گا۔ کون سا عقیدہ؟ کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، آپ کو ساری چیزوں کی جانکاری نہیں تھی، بلکہ آپ کو انہی چیزوں کی جانکاری ہوتی جو اللہ رب العالمین آپ کو بتاتے، جو اللہ رب العالمین آپ کو خبر دیتے، بس اسی تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے اور اسی تعلق سے آپ حکم فرماتے۔ یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے نبی کو نہیں بتایا، اس لیے نبی نے اپنی امت کو بھی نہیں بتایا۔ اس میں نبی کی کوئی بے ادبی اور کوئی گستاخی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر 114 سورتیں ہیں، ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر ایک سورہ ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ سورہ توبہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بغیر بسم اللہ سے شروع کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے بھی اس سورہ کو بغیر بسم اللہ سے پڑھا ہے۔ اسی طرح یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات کا ترجمہ نبی کو نہیں بتایا، اس لیے نبی نے بھی ہمیں نہیں بتایا۔ اس میں کون سی بے ادبی کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کون سی گستاخی کی بات ہے؟ تو حروف مقطعات جو ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور ان چیزوں کی جو لکھے جاتے ہیں، یعنی جو فرشتے لکھتے ہیں ان چیزوں کی قسم۔ واو یہاں پر قسمیہ ہے، عربی کے اندر واو قسم کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ رب العالمین
اپنی بات بتانے سے پہلے، اپنی بات کو بیان کرنے سے پہلے قسم کھا رہا ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو اپنی بات کو بغیر قسم کے بھی بیان کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین یہاں پر قسم کھا کر اپنی بات کو بیان کر رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بات بیان کرتے ہیں تو بات بیان کرنے سے پہلے، بات کو سامنے والے کے پیش کرنے سے پہلے کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہمیں قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہم قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ سامنے والے کو یقین ہو جائے، سامنے والے کو پورا اعتماد ہو جائے کہ جو یہ سامنے والا بات بتا رہا ہے، جو سامنے والا بات بیان کر رہا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، بالکل حق بات ہے. سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے ہم اپنی بات کے اندر قسم کھاتے ہیں. ہم اپنی بات کے اندر طاقت، قوت اور زور پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں تاکہ سامنے والے کو یقین ہو جائے کہ یہ جو سامنے والا بات کر رہا ہے آگے کچھ بہت ہی خاص بات بتانے والا ہے، اس لیے یہ قسم کھا رہا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہاں پر قلم کی قسم کھائی اور ان چیزوں کی جو لکھی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ دیکھیں ایک قسم نہیں بلکہ دو قسم. قسم ہے قلم کی اور ان چیزوں کی جو لکھے جاتے ہیں، یعنی جو فرشتے لکھتے ہیں ان چیزوں کی، دو قسم. اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو بات بتانے والے ہیں اللہ رب العالمین، وہ کوئی بہت ہی خاص بات بتانے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر الگ الگ چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے قلم کی قسم کھائی. آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کبھی زیتون کی قسم کھائی، تو کبھی بلد امین کی، تو کبھی صبح کی، تو کبھی عصر کی. الغرض الگ الگ مقامات پر، الگ الگ جگہوں پر اللہ رب العالمین نے الگ الگ چیزوں کی قسمیں کھائی. یہاں پر اللہ رب العالمین نے قلم کی قسم کھائی. اللہ رب العالمین خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن بندہ جس کی چاہے اس کی قسم نہیں کھا سکتا. وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے. بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتا. اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا قسم کھاتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھایا گویا اس نے شرک کیا. اللہ رب العالمین خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے، لیکن بندہ جس کی چاہے اس کی قسم نہیں کھا سکتا. کہیں کہیں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بات بات پر کوئی اپنے والدین کی قسم کھاتا ہے تو اپنے اور دوستوں کا یا دیگر چیزوں کی قسم کھاتا ہے. اس کے لیے حکم یہ کہ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور یعنی کسی بھی چیز کی اگر وہ قسم کھاتا ہے گویا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر قلم کی قسم کھائی. آپ دیکھیں گے اگر غور سے دیکھا جائے تو یہاں پر اور ایک نقطہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر قلم کی قسم کھائی. اور آپ کو سن کر اور جان کر یہ تعجب ہوگا کہ قرآن کریم کے اندر ایک کوئی سورت کا نام ہی سورہ قلم ہے، اور جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس کے اندر بھی قلم کا لفظ آیا ہے، قلم کا ذکر آیا ہے. جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ علم کے تعلق سے نازل ہوئی تھی، اس میں بھی قلم کا لفظ آیا ہے، قلم کا ذکر آیا ہے. جس اسلام کے اندر، جس دھرم کے اندر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ علم کے تعلق سے نازل ہوئی تھی، اور آج اس قوم کی حالت دیکھ لیجیے. اسلام کے اندر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ علم کے تعلق سے نازل ہوئی، لیکن آج اس اسلام کو دیکھ لیجئے، اس قوم کو دیکھ لیجئے کیا حالت ہے. ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا تعلیمی معیار کو آپ اگر دیکھیں گے اور اندازہ لگائیں گے، جو سب سے نیچلا جات جو ہوتا ہے جس کو دلت بولتے ہیں اس سے بھی نیچے گر چکے ہیں ہم لوگ تعلیمی معیار میں.
ہندوستان کے اندر مسلمان تعلیمی معیار میں اتنا پیچھے چلا گیا ہے، اتنا پیچھے جا چکا ہے کہ جو دلت قوم ہوتا ہے اس سے بھی نیچے چلے جا چکے ہیں. یہ آج ہمارا حال ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیمی معیار کو بڑھائیں اور اپنے بچوں اور بچیوں کو خوب پڑھائیں. آج کل ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے بیٹا بیٹی کو زیادہ سے زیادہ کسی کو ڈاکٹر بنا دیے، کسی کو انجینئر بنا دیے، لیکن ابھی زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، زمانہ بہت آگے چل چکا ہے. صرف ڈاکٹر اور انجینئر سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کے آگے بھی کورسز ہیں، وہ کروائیے. اس کے آگے بھی اور بہت بڑے بڑے کورسز ہیں، آپ وہ کورسز بھی کروائیے. تب جا کر ہم نیچے جو ہم جا چکے ہیں تعلیم معیار میں، اس چیز سے ہم باہر آ سکتے ہیں اور اس چیز سے ہمیں نجات مل سکتی ہے. لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں، اب بہت پیچھے چلے چکے ہیں تعلیمی معیار میں. آپ غور کریں کہ اللہ کے لیے جو گھر بنایا گیا تھا کعبہ میں جو بنایا گیا اللہ کے لیے عرب کے اندر، وہاں ماحول اور معاشرہ اس طرح تھا کہ سارے لوگ بت کی پوجا کیا کرتے تھے، اور اللہ کے لیے جو عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا تھا اس گھر کے اندر 360 بت موجود تھی. اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین جو پہلی وحی نازل کی وہ علم کے تعلق سے نازل کی، شرک کے رد کے تعلق سے نازل نہیں کی. اور ایک چیز آپ اور دیکھیں گے تو قرآن کے اندر سب سے زیادہ جو زور دیا گیا ہے وہ علم کے اوپر زور دیا گیا ہے. اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو شرک کے رد کے تعلق سے بھی آیت نازل کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے جو پہلی وحی نازل کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، علم کے تعلق سے آیت نازل کی. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر علم کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی فضیلت ہے. آج وہ قوم جو سب کو سکھانے کے لیے آئی تھی، سب کو پڑھانے کے لیے آئی تھی، آج اس کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم تعلیمی معیار میں سب سے پیچھے جا چکے ہیں. یہ آج ہمارا حال ہے، ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے. آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی معیار کو بڑھائیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو خوب پڑھائیں، بڑی بڑی ڈگریاں دلائیں، دینی بھی تعلیم دے اور دنیاوی تعلیم بھی دے، دونوں تعلیم دے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو قسم کھائی وہ قلم کی قسم کھائی، اور ان چیزوں کی جو فرشتے لکھتے ہیں. نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور ان چیزوں کی جو فرشتے لکھتے ہیں. دو چیزوں کی قسم اللہ رب العالمین نے ایک ہی جگہ پر کھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو آگے بیان فرمایا، جو آگے بات آنے والی ہے وہ بہت ہی زیادہ خاص بات ہوگی. اس لیے تو اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کی قسم کھائی. اللہ رب العالمین آگے بیان فرماتا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے، اپنے رب کے رحمت سے دیوانے نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو مکہ کے اندر جب لوگوں کو توحید کی دعوت دینے لگے اور لوگوں کو دعوت اللہ دینے لگے تو کفار مشرکین کیا کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو محمد ہے یہ ساحر ہے، یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، اور نہ جانے کون کون الفاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے لگے کہ یہ فلاں ہے، فلاں ہے، یہ بہت بڑا جادوگر ہے. حد تو یہ ہو گئی کہ جب ابو جہل کنکریوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد بتاؤ میرے ہاتھوں میں کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خود پوچھ لو کنکریوں سے کیا ہے، اور میں جھوٹا ہوں یا سچا ہوں یہ کنکریاں جواب دیں گے. تو کنکری کو حضرت ابو جہل اپنے کانوں کی طرف لے کر جاتے تو کنکریاں بھی گواہی دیتا ہے یہ محمد جو ہے یہ حق ہے، سچا رسول ہے یہ. اس کے باوجود یہ جب سنتا ہے ابو جہل تو کہتا ہے اے محمد تجھ سے بڑا جادوگر کوئی نہیں.
تو کفار و مشرکین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برے برے الفاظ سے جب بلانے لگے اور برے برے القاب سے جب ملقب کرنے لگے تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس سے پہلے تاکید لائی، کیا قسم کھا کر بیان فرمایا اور فرمایا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے فضل سے، اپنے رب کے رحمت سے دیوانے نہیں ہے، مجنون نہیں ہے۔ آپ اپنا دل چھوٹا نہ کرے، آپ اپنے آپ کو کم نہ سمجھے، آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، مجنون نہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر عطا کیا، کبھی نہ ختم ہونے والی نیکیاں ہم نے آپ کو عطا کی۔ کبھی نہ ختم ہونے والی نیکیوں سے کیا مراد ہے؟ حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی سنت کو زندہ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی طریقہ ہے جو وہ طریقہ پر کوئی عمل نہیں کر رہا تھا، وہ سنت پر کوئی عمل نہیں کر رہا تھا، اور اگر کوئی آدمی اس سنت کو زندہ کرتا ہے، مطلب اس پر عمل کرتا ہے، اور اس آدمی کے اس عمل کرنے کو دیکھ کر کوئی دوسرا آدمی اگر عمل کرنا شروع کرتا ہے تو دوسرا بندہ جو ہے اس کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلے والے بندے کو بھی ثواب ملے گا جس نے اس کی شروعات کی تھی، کیونکہ دوسرا والا بندہ جو ہے وہ اس کو دیکھ کر اس نے شروع کیا ہے، اس کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلے والا جو ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح اس کا الٹا لے لیجئے کہ اگر معاشرے میں کوئی برا کام شروع کرتا ہے، جیسے کسی کے یہاں شادی ہے اور معاشرے کے اندر وہ بہت ہی بڑا شخصیت مانا جاتا ہے، اب اس نے سوچا کہ میں تو معاشرے کا بڑا آدمی ہوں، میں مالدار آدمی ہوں، یہ بیٹھنے کا، بیٹھ کے کھانے کا سسٹم، یہ کلچر بڑا ہی پرانا ہے، کچھ نیا کرتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، اسٹینڈنگ کھانا شروع کر دیا کہ سب کوئی کھڑا ہو کر کھائے۔ اب جب اس نے یہ کام انجام دیا تو جو دوسرا آدمی تھا اس نے دیکھا تو اس نے کہا یہ تو بڑا زبردست سسٹم معلوم ہوا۔ اب اس نے کیا کیا، اس کو دیکھ کر اس نے بھی یہ شروع کر دیا۔ جب اس کے یہاں بھی شادی ہوئی تو اس نے بھی اسٹینڈنگ والا کھانا شروع کر دیا، تو اس کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس معاشرے کے اندر جب جب یہ کام انجام پائے گا اور جب کوئی آدمی یہ کام کرے گا تو پہلے والا آدمی جو تھا جس نے اس کام کو شروع کیا تھا اس کو گناہ اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک معاشرے کے اندر یہ برائی ختم نہ ہو جاتی، تب تک اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے، مثلا معاشرے کے اندر کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو صدقہ و خیرات بہت زیادہ کرتا ہے، مسجد میں، مدرسے میں تعاون بہت زیادہ کرتا ہے، دوسرا آدمی اس کو دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ تعاون کرتا ہے، ہم بھی مدرسے میں، مسجد میں تعاون کریں گے، یہ دوسرا بندہ اس کو دیکھ کر اس نے بھی تعاون کرنا شروع کر دیا، تو اس کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ثواب ملے گا کیونکہ اس نے اس کو دیکھ کر شروع کیا تھا۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ اجر عطا کیا، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر، آپ دیکھیں کہ آپ کو اگر نماز کا طریقہ معلوم ہے، آپ نے کسی کو نماز کا طریقہ سکھا دیا، جب جب وہ بندہ نماز پڑھے گا تب تک اس کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس لیے کہ نماز پڑھنا آپ نے اس کو سکھایا، اس کا طریقہ آپ نے بتایا، وضو کا طریقہ آپ کو معلوم ہو، یا اگر کوئی دعا آپ کو معلوم ہو، آپ نے اپنے کسی بھائی کو سکھا دیا، جب جب وہ دعا پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ثواب ملے گا کیونکہ اس کو پڑھنا آپ نے سکھایا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں
दुनिया के अंदर जितने भी नेक काम होते हैं, जितने भी इबादत होते हैं, रोजा हो, जकात हो, हज हो, अलगर्ज जितने भी भलाई और इबादत के काम है, वो तमाम के तमाम काम किसने सिखाया? वो तमाम के तमाम चीजें अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज लेकर आए, ज़कात लेकर आए, हज लेकर आए, अलगर्ज तमाम चीजें, तमाम जितने भी इबादत की चीजें हैं, वो तमाम के तमाम चीजें अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को सिखाया। और जब तक इन सारी चीजों पर अमल होते रहेगा, क़यामत की सुबह तक, आज से लेकर क़यामत की सुबह तक, जब जब चाहे कहीं का भी रहने वाला वो आदमी हो, चाहे कहीं का भी वो मुसलमान हो, चाहे किसी भी मुल्क से वो ताल्लुक क्यों ना रखता हो, वो कुरान पढ़ रहा हो या हदीस पढ़ रहा हो, या वो नमाज पढ़ रहा हो, या वो ज़कात कर रहा हो, या सदका खैरात कर रहा हो, या वो हज कर रहा हो, जब तक ये तमाम चीजों पर दुनिया में अमल होता रहेगा, तब तक अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाब मिलता रहेगा, पहुंचता रहेगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको कुरान में बयान फरमाया, व इन्नका लअला अज्रन गैर ममनून, कि ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए कभी ना खत्म होने वाला अज्र हमने आपको अता किया। ये है इसका मतलब। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि ए नबी, हमने आपको अखलाक के आला मकाम पर हमने आपको फाइज किया। दुनिया के अंदर जितने भी आदमी हैं, तमाम आदमियों से अफजल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कैसे हो सकता था कि इंसान के अंदर सबसे अफजल आदमी अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और उनका अखलाक थोड़ा कम हो? ये कैसे हो सकता था? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि हमने आपको अखलाक के आला मकाम पर फाइज किया, हमने आपको तमाम चीजों में फौकियत दी, हमने आपको तमाम इंसानों में फौकियत दिया। तो ये कैसे हो सकता है कि आपका अखलाक थोड़ा सा कम हो? हमने अखलाक में भी आपको आला मकाम पर फाइज कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के ताल्लुक से एक सहाबी आते हैं हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास और पूछते हैं कि अम्मा आयशा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था? तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है उस सहाबी से कि वो पूछने वाले, क्या तुमने कभी कुरान को नहीं पढ़ा? वो सहाबी परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं हाँ, मैंने तो कुरान पढ़ाया, मैं रोज पढ़ता हूं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है कि कुरान के अंदर जो चीजें हैं वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। काना खुलुकुल कुरान, गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान मजीद है। मतलब यह है इसका कि कुरान में जिन जिन चीजों को बयान किया गया है, जिन अहकामात का बयान कुरान मजीद के अंदर है, वो तमाम की तमाम चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमें मिलती है। पड़ोसियों का हक किस तरह अदा करना है वो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपको मिलेगा। आप हराम काम से किस तरह बचेंगे, हराम कामों से किस तरह बचना चाहिए और किस तरह इज्तिनाब करना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें, जितने भी अहकामात कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है, वो तमाम की तमाम चीजें हमें अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के अंदर हमें सारी चीजें देखने को मिलती है। तो गोया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक जो था वो कुरान था। कुरान में जो जो चीजें हैं गोया वही चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमें मिलती है। अब आप लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि कुरान के मुताबिक अमल करना ये कौन सी बड़ी बात है, बस ये सुनने में तो मामूली सा लगता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जब कोई बंदा खाना खाए या कोई चीज पिए तो उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर खाए या बिस्मिल्लाह पढ़कर पिए। अब जरा मुझे बताएं
کہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے جب سے یہ حدیث سنی ہے, مجھے جب سے یہ بات پتا چلا ہے کہ کوئی چیز کھانے سے پہلے یا کوئی چیز پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا چاہیے, بسم اللہ پڑھ کر پینا چاہیے, جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے تب سے لے کر آج تک میں نے کبھی بسم اللہ پڑھنا نہیں بھولا. کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں مولوی صاحب, بھول جاتے ہیں, کبھی بھوک بہت زیادہ رہتی ہے تو شروع کر دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی چیز کے تعلق سے ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جب سے مجھے یہ حدیث معلوم ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک ہم نے بسم اللہ کہنا نہیں چھوڑا ہے, نہیں بھولا ہے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. تو بھلا قرآن کے مطابق پوری زندگی جس طرح قرآن میں بیان کیا گیا ہے اسی طرح اپنی زندگی کو ڈھالنا اور اسی طرح اپنی زندگی کو گزارنا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنا لینا, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنایا اور قرآن کے مطابق زندگی گزار کے گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی ماں اللہ سے یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ اگر تو مجھے بیٹا عطا کرتا ہے تو میں اپنے بیٹا کو تیرے حبیب کے لیے, تیرے رسول کے خدمت کے لیے میں وقف کر دوں گی. کیا ہی ماں تھی, اللہ اکبر. آج کی مائیں کیا دعا کرتی ہے کہ اللہ اگر مجھے بیٹا دے دے تو میں اس کو انجینئر بناؤں گی, میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گی, وغیرہ وغیرہ. وہ کیا ہی ماں تھی, دعا کرتے کہ اللہ اگر مجھے تو بیٹا عطا کرتا ہے تو میں تیرے رسول کی خدمت کے لیے میں اپنے بیٹے کو وقف کر دوں گا. اور ہوا ہی ایسا. جب انس رضی اللہ تعالی عنہ 10-15 سال کے ہو گئے, اس کی ماں کہتی کہ بیٹا میں اللہ سے یہ نظر اور یہ منت مانگی تھی کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں اللہ کے رسول کے لیے, اس کے خدمت کے لیے میں وقف کر دوں گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں, اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بن کر رہتے ہیں, اور 1 سال 2 سال نہیں بلکہ مسلسل 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں اور 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انجام دیتے ہیں. کسی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, یا انس تو 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا, بتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار میں لوٹا میں پانی لے کر آتا اور کئی دفعہ میرے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ میرے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور لوٹا ٹوٹ گیا. جب یہ چیز میرے سامنے آئی اور جب یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تو میں ڈر گیا. میں سوچا پتہ نہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب مجھ پر کیا کہیں گے, اور مجھے پتہ نہیں کیا کہیں گے, یا ڈانٹیں گے یا کیا کریں گے. میں ڈر گیا. پھر میں جب دیکھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق. وقت ہو چکا ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, تھوڑا زیادہ وقت ہو گیا کیونکہ یہاں سے وہ گھڑی دکھ نہیں رہی تھی صحیح سے, اس لیے میں 6:05 میں تھا, اس لیے میں باتوں کو آگے بڑھا دیا. انشاءاللہ اگر آئندہ پھر کبھی موقع ملے گا تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اس آیت پر گفتگو کریں گے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں, الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہی ہوئی باتوں پر تو عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی تو توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.